السلام علیکم ویورز، آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ ہماری آدھی سے زیادہ پریشانی تو اسی وقت غائب ہو جاتی ہے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس کا ہونا پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا، سو ہمیں بس صبر کرنا ہے اور آسانی کا انتظار کرنا ہے۔ آپ کو ابھی بھی اس وقت جو بھی پریشانی لاحق ہے، آپ کو جاب کی فکر ہے، آپ کو رزق کی فکر ہے، آپ کو اچھے گریڈز کی فکر ہے، آپ کو ایگزامز کی فکر ہے، آپ سے کوئی انسان واپس لے لیا گیا ہے، آپ کے حالات آپ کی توقعات سے الٹ ہو گئے ہیں، آپ کو کل کی فکر ہے، آپ کا دل دکھی ہے، آپ کے جسم کا ریشہ ریشہ تڑپ رہا ہے۔ جو بھی خیال ہو، جو بھی احساس آپ کے دل و دماغ کو گھیرے ہوئے ہے، آپ نے ہر اس خیال اور احساس کو اس وقت بھلا کر اپنے دل میں اللہ کا خیال لانا ہے۔ معجزوں کا بھی نہیں سوچنا، دعاؤں کا بھی نہیں سوچنا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بس اللہ کے بارے میں سوچیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے رحم کو سوچیں، وہ رحم جو وہ ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک آپ پر کرتا آیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان لمحات کو سوچیں جب آپ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کو بچا لیا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ اس وقت کے بارے میں سوچیں جب آپ کو کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں تھی اور اللہ نے آپ کے لیے مدد کے وسیلے بنا دیے تھے۔ میں چاہتی ہوں آپ بس اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں، ابھی کی دعاؤں کی قبولیت کو بھول جائیں، بس اس رحمان کی محبت کو سوچیں جو وہ عالم ارواح سے لے کر اب تک ہم سے کرتا آیا ہے۔ سوچیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا اب بھی آپ کا کل کی فکر ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کا دل مایوس ہے؟ کیا ابھی بھی آپ خود کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ شک ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سنا نہیں ہے؟ کیا ممکن ہے ایسا کہ جو آپ کو تب بھی نہیں بھولا جب آپ نے اسے بھلا دیا تھا، وہ آپ کو اب بھول جائے گا جبکہ آپ اسے یاد کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ اللہ سے بولا ہے۔ یا اللہ میں ہی کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی قدر اللہ پہ یقین رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو ہم جتنی مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑگڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پہ توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں
جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنا جتنا توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پہ توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک کوئی حل نظر نہ آئے تو اللہ سے یہ دعا کرنے کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پہ مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سب اپنے اپنے لحاظ سے اللہ کے رحم کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، اور اگر کوئی بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی فیملی کے ساتھ ہے تو وہ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ جو ڈوب رہا ہے اس کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ پہ کتنا توکل رکھتا ہے، اور وہ اللہ پہ کب تک امید رکھ کر تیرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ انسان جو بالکل محفوظ ہے اور مال و دولت اور بہترین رشتوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر کتنا شکر ادا کرتا ہے اور ان نعمتوں کی آڑ میں کہیں اللہ کو تو نہیں بھلا دیتا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں عاجز رہنا چاہیے اور ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے۔ جیسے اس ڈوبنے والے انسان کے پاس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ویسے ہی اس انسان کے پاس جس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی محتاجی میں ہونا انسانوں کی محتاجی سے بہت بہتر ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی پاور ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہر قدم پر ہمیں اللہ کی ضرورت رہنی ہے۔ وہ کن فرمائے گا تو ہی ہماری پاور ہمارے کسی کام آ سکے گی، ورنہ تو سب بیکار ہے، سب بے فائدہ ہے۔ وہ کتنے طریقوں سے ہمیں یہ یقین دہانی کرواتا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ انسان کو تو اللہ نے بڑی محدود صلاحیت دی ہوتی ہے، اس لیے اگر انسان کو اندازہ ہو بھی جائے کہ آپ غم میں مبتلا ہیں، تب بھی وہ آپ کے غم کی شدت کا اندازہ تب تک نہیں لگا سکتا جب تک آپ اسے پوری کہانی کھول کر نہ سنائیں گے، جبکہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ روئیں یا نہ روئیں، آپ منہ سے بول کر بیان کریں یا نہ کریں، پھر بھی اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ آپ نے جو زبان سی دی ہے اس زبان کے پیچھے کون سے الفاظ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سب کیسے جانتا ہے، کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ یہ جو ہمارے سینوں میں دل ہے نا، یہ کسی وجہ سے ہی دکھ کے حالات میں اس رب کی طرف لپکتا ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے یہ ہم سے پہلے جانتا ہے کہ ایک وہ رب ہی ہے جو ہمیں سنے گا، جو ہمیں قبول کرے گا، جو ہمیں دھتکارے گا نہیں، جو ہمیں جج نہیں کرے گا، جو دنیا کی طرح ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ہم گنہگار ہیں یا نیکوکار ہیں، ہمارا دل تو اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے جب یہ دکھتا ہے یا ٹوٹتا ہے تو یہ اپنے بنانے والے کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اسے بنانے والا ہی صرف اسے جوڑ سکتا ہے۔